بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ آیت ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں شان نزول بتانا چاہوں گی کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اپنے بیٹے کی بیوی سے، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ حقیقی باپ نہیں تھے کہ ان کی منکوحہ آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ یاد رہے کہ حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو تھے، مگر وہ اس عمر تک نہ پہنچے تھے کہ انہیں رجال یعنی کہ مرد کہا جاتا، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ جیسا کہ آیت کے شروع میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسمانی باپ نہیں مردوں میں سے، ٹھیک ہے، مردوں کا ذکر ہوا ہے، رجال کا مطلب ہے مرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، کوئی ایسی اولاد نہیں تھی جو مرد کی عمر تک پہنچی ہو۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منکوحہ سے نکاح، یعنی کہ آپ کی پہلی منکوحہ حضرت زینب سے اگر نکاح کر لیا تو اس میں منافقین اور مشرکین کا اعتراض کرنا نہیں بنتا، کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے وَلَٰكِنَّ رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کسی کے جسمانی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول یعنی کہ روحانی باپ ہیں، کیونکہ رسول یعنی کہ جو رسول ہے، پیغام پہنچانے والا، اپنی امت کو نصیحت کرتا ہے، ان پر شفقت فرماتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ روحانی باپ کے لائے، اور بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام ان کے لیے ثابت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ادب و احترام کریں، اتباع کریں، فرما برداری کریں، اطاعت کریں۔ صحیح؟ تو اسٹوڈنٹس، ہم سورہ احزاب کی آیت 40 کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ ہے ما کان محمد، یعنی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کی تفسیر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وَلَٰكِنَّ رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی بھی تفسیر میں بیان کر چکی ہوں۔ اب میں تیسرے حصے کی طرف بڑھتی ہوں، جو کہ ہے وخاتم النبیین، یعنی کہ وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ اور یہ جو ہمارے عقیدے میں بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو وہ بے شک نازل ہوں گے، وہ پہلے سے نبوت پا چکے ہیں، دوبارہ نبوت نہیں پائیں گے، اور نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اور آپ ہی کی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ذکر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ختم نبوت پر ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔ عنقریب میری امت میں سے 30 کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اور امتی ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کی پیروی کریں اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔